گزشتہ ہفتے ہی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں تقریر کرتے ہوئے میں نے بہت واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے بغیر انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ کراچی شہر کی 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی کو اگر آپ 1.5 کروڑ گن کے نشستیں محدود کر دیں گے تو اس پہ کون کس کو مانے گا؟ ہمارے وسائل بھی اس حساب سے ملتے ہیں، ہمیں نشستیں بھی، اور سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی اسی طرح کی شکایت ہے، کچھ بلوچستان کے دوستوں کو بھی شکایت ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جناب ایک نئی مردم شماری کا اعلان کروایا پچھلی حکومت سے، اس مردم شماری کے اوپر کام چل رہا ہے، اور توقع یہ ہے کہ جو گننے والے ہیں وہ ڈنڈی نہ ماریں جس طریقے سے پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا۔ ایم کیو ایم نے معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، کس لیے؟ کیا لکھا ہے اس میں کہ آئین کے آرٹیکل 140A اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار صاحب جب تھے، انہوں نے ان سے جو ہم مقدمہ جیتی تھی ایم کیو ایم کہ ایک با اختیار با وسائل بلدیاتی نظام حکومت صوبہ سندھ میں آئے گا، اس پر دستخط ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اور دیگر اکابرین کے۔ اس کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اب یقیناً جب آپ قانون سازی کرتے ہیں تو 13 کے قریب مزید قوانین ہیں جو جسٹس گلزار صاحب کے فیصلے کے آپریٹو پارٹ میں لکھے ہوئے ہیں۔ بلڈنگ کنٹرول کا آرڈیننس ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن کا ہے، فوڈ کنٹرول کا ہے، ان سب کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ دوستوں کی ہمارے یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ 2001 جتنا با اختیار میئر ہونا چاہیے، کچھ کی یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے لیکن 2013 سے بہتر ہونا چاہیے۔ ان موضوعات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ ڈیڈ لاک جب ہوتا ہے جب آپ آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ایک بہتر قانون ہم سندھ اسمبلی سے پاس کروائیں گے۔ میرے لیے اچھی امید یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سندھ حکومت نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا نا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ جہاں تک کوئی وزارتوں والی بات ہے، کوئی وزارت کوئی اور کسی چیز پر ہماری نہ بات ہو رہی ہے نہ ہم سوچ رہے ہیں۔ یعنی ایم کیو ایم کا گورنر نہیں، سندھ کا گورنر جلد آئے گا۔ بجٹ بہت سخت ہوگا۔ دیکھیں سخت کس طرح سے ہوگا، یعنی پچھلے سال حکومت نے 900 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ کہا تھا، وہ آدھی سے زیادہ میرے خیال میں دسمبر تک ہی اس کو 600 ارب کے اوپر لے آئے تھے، 1/3 کام کر دیا تھا۔ تو ترقیاتی اخراجات جو نیسسری ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ جو مجھے اندازہ ہے آج این ای سی کی میٹنگ ہو رہی ہے، سارے وزرائے اعلیٰ صاحبان بیٹھیں گے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اور سب کچھ، لیکن جو ہمارے فوکس ہے ریونیو کلیکشن کے اوپر اور ٹیکسیشن کے اوپر، اس میں کچھ اگریسو ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی تالی پیٹ رہا ہے یہ دیکھ کے کہ ہاں دیکھو کتنی مہنگائی ہو رہی ہے۔ میرے بھائی یہ موازنہ بعد میں کر لیں گے کہ کس کے دور میں کتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی اور کس کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا، ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ کریں، نیشنل چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے پاکستان میں، ساری جماعتیں معیشت کے مسئلے پہ، تعلیم کے مسئلے پہ، صحت کے مسئلے پہ سیاست نہ کریں، باقی کسی بھی چیز کے اوپر کر لیں۔ ہم نے بلایا سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کو، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو، کے ایم سی کو، منسٹری آف انوائرمنٹ کو، صوبے کی ہمارے جتنے چیئرمین صاحبان ہیں پی این ایس سی کے پی ٹی کے، پورٹ قاسم کے، سارے کے سارے وہاں شریک تھے اور دیگر آفیسرز، اور ہم نے کہا کہ یہ اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں۔ کچھ رکاوٹیں سامنے آ گئیں کہ جناب ایک ان کا سیویج ٹریٹمنٹ کا پلانٹ تھا، کچھ نیٹس لگانے ان کو لیاری ندی پہ، ملیر ندی کا جو ڈسچارج جاتا ہے، اور انڈسٹریل ویسٹ کے حوالے سے انڈسٹریل زونز نکالتا ہے۔ ان 1 مہینے سے کم میں نے کیا کیا، کراچی چیمبر آف کامرس جا کے صنعت کاروں کو بتایا کہ یہ آپ کے بچے سیو دا ٹرٹل کیمپین چلا رہے ہیں اور آپ کی فیکٹری فضلہ پھینک رہی ہے، یہ سلسلہ نہیں چلے گا، اس کو بند کرنا ہے۔ یہ کیا ہم نے کہ جناب وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس میں گیا کہ یہ جو آپ نے بجٹ دینا ہے سندھ حکومت نے دینا ہے، اور کہیں پر ہمیں انجیکٹ کرنے کی فنڈ ضرورت پڑے گی ہم بھی اس کے لیے تیار ہوں گے، لیکن جو نیٹس لگانے ہیں ان دونوں کے دونوں کاموں کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کو بتایا کہ آپ کا محکمہ یہ کہہ رہا ہے، جو ان کے ان کے تابع جو محکمے ہیں، کہ اگر ٹوٹل فنڈز مل بھی جائیں تو کئی سالوں میں یہ کام ہوگا۔ میں نے کہا کئی سالوں کا کام نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کی کہ مرینا کلب سے میں گیا پورٹ قاسم، تو وہ ایسا لگا کہ سیویج کے پانی میں چل رہی ہے، تو میں نے ان لوگوں سے بھی اور ڈی ایچ اے اور ان سب سے بھی مشاورت شروع کی ہے کہ جناب یہ جو فضلہ ہے جس طرح سے آپ پھینک رہے ہیں یہ تو طریقہ کار نہیں چلے گا۔ میری ٹائم افیئرز منسٹری جو کچھ کر سکتی ہے کاغذ میں، میں کسی صنعت کار کا کسی کا کھانا کھانے کا روادار نہیں ہوں جب تک وہ یہ طے نہیں کر لیں گے کہ
کہ میری جو صنعت ہے نا وہ فضلہ نہیں پھینک رہی ہے. تو دس از مائی ویری لائک اوپن کلیم. ہم نے آج کے دن یہ اعلان کیا کہ جناب گوادر کے جو غریب مچھیرے ہیں اس بجٹ میں وزیر اعظم صاحب سے ہم نے یہ منظور کروایا ہے پلاننگ کمیشن سے بھی کہ ہم 2000 مچھیروں کو وہاں پر 2 لاکھ روپے مالیت سے بوٹ کے جو موٹر ہوتی ہے وہ دینے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو اپنی مچھلیاں پکڑتے ہیں اس سلسلے میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. ساتھ ہی وہاں کے مچھیروں کی ریکوائرمنٹ تھی وہاں فلوٹنگ جیٹی جو ایگزسٹنگ جیٹی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو 27 کروڑ مالیت سے ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ وہ اگلے سال جون تک, ہماری نیت ہے کہ ہم اس سال دسمبر تک ہی اس فلوٹنگ جیٹی کو بھی کمپلیٹ کر دیں گے.